سیکٹری محکمہ اریگیشن پنجاب واصف خورشید نے اپنی تعیناتی کے بعد پہلی مرتبہ ملتان کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ملتان میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں چیف انجینئر ملتان، چیف انجینئر ڈیرہ غازی خان، چیف انجینئر بہاولپور زون کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں کپاس کی بجائی میں بروقت پانی کی سپلائی کا جائزہ لیا گیا۔ موسم برسات میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے دریاؤں، نہروں کے پشتے پختہ کرنے کے لائحہ عمل بھی طے کیا گیا۔ ایک سوال کے جواب میں سیکرٹری اریگیشن نے بتایا کہ محکمہ اریگیشن میں صاف شفاف ٹینڈرنگ کے لیے بہت جلد ای ٹینڈرنگ کا پروسیس شروع کیا جائے گا۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ محکمہ اریگیشن کے ملازمین کے دفاتر اور رہائش گاہوں کی بوسیدہ صورتحال پر متعلقہ افسران سے ڈیمانڈ طلب کی ہے، جبکہ 900 سے زائد نہری پٹواریوں کی خالی پوسٹوں پر جلد تعیناتی کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ ملتان زون کے دورے پہ آیا ہوں۔ اس دورے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 15 جون سے ہمارا فلڈ سیزن شروع ہوتا ہے اور جو کہ 15 سپٹمبر تک چلتا ہے، تو یہ فلڈ سیزن شروع ہونے سے پہلے میں تمام زونز کا دورہ کر رہا ہوں، فلڈ کی جو ہماری پریپریشنز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ اور اس میں آج میں ملتان زون میں آیا ہوں، جو زونز میں سے پہلا زون ہے جس کو آج وزٹ کیا ہے۔ اس میں ہم آج بیٹھ کے جو ہماری فلڈ پریپریشن ہے اس پہ ہم نے غور کیا ہے اور دیکھا ہے کہ ہماری تیاری کی پوزیشن کیا ہے، ہمارے جو بند ہیں ان کی اوپر جو کام ہونا تھا ہمارا مینٹیننس اور ریپیئر کا، وہ کتنا % کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کوآرڈینیشن ہے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے اور باقی ہمارے ادارے بھی ہیں، ان کے ساتھ وہ اس کا لیول کیا ہے، وہ ہم نے سیمولیشن ایکسرسائزز کرنی ہوتی ہیں وہ ہم نے کر لی ہیں یا ابھی اس میں کوئی کمی پیشی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمارا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کی بھی ہم نے ایک پروگریس ریویو کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 30 جون کو چونکہ فائنینشیل ایئر ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو جو یہ وہ وقت ہے جس میں ہم میکسیمم اپنی یوٹیلائزیشن کو انشور کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فزیکل اور فائنینشیل پروگریس جو ہے وہ آپس میں میچ بھی کر رہی ہو، اور جو ہمارا ٹارگٹس تھے جو اس فائنینشیل ایئر کے تھے وہ بھی ٹائم پہ اچیو ہو سکیں۔ تیسرا امپورٹنٹ ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ میں گورنمنٹ نے ایک پورا انیشیٹو لیا تھا کاٹن کراپ کے ریوائول کا، اور یہ ٹارگٹس دیا گیا تھا کہ ہم نے کاٹن کراپ جو ہے اس کو کلٹیویٹ کروانا ہے میکسیمم ایریے پہ۔ تو آج ہم نے اس کو بھی اسیس کیا ہے کہ ملتان زون میں کیا صورتحال ہے۔ الحمدللہ جو ٹارگٹ تھا اس کو اچیو کیا گیا ہے۔ اس میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، اس کے باوجود ہم نے اس چیز کو انشور کیا کہ ساؤتھ میں ہم واٹر اویلیبلٹی کو کاٹن کراپ کے لیے انشور کریں، اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے کی بھی، اور ساتھ ساتھ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے بھی سٹریس جو ہے وہ کچھ کم ہوا، اور ہم انشور کر سکیں کہ ہم واٹر کو اویلیبل کر سکیں اور کاٹن کمپین میں جو کلٹیویشن ہے اس کو انشور کر سکیں کہ وہ میکسیمم ایریا پہ جو ایز پر ٹارگٹ ہے وہ ہو سکے۔ چوتھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے چونکہ واٹر شارٹیج ہے، جب واٹر شارٹیج ہوتی ہے تو آبویسلی کوشش یہ ہوتی ہے کسان کی کہ جو واٹر تھیفٹ ہے ان کے کیسز میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہم نے ایز اے کمپین اس کو انشور کر رہے ہیں کہ جو واٹر تھیفٹ ہے اس کے خلاف بھی ایک مکمل طریقے سے ہم کریک ڈاؤن کریں، اور آج میں نے دیکھا ہے بڑی اچھی پروگرس رہی ہے ملتان زون کی۔ بہت سارا انہوں نے ایکشنز لیے ہیں، ریڈز کیے ہیں، کافی ساری جگہوں پہ انہوں نے جو ان لافل لوگوں نے ایکٹیویٹیز کر رہے تھے واٹر تھیفٹ کے سلسلہ میں ان کو روکنے کے لیے ایکشنز لیے ہیں، اور FIRs بھی کروائی ہیں لوگوں کو، جو ان کے اسٹرکچرز تھے ان کو بھی ختم کیا ہے اور ان کو ریکٹیفائی کیا ہے۔ جہاں تک ADP کی یوٹیلائزیشن کا تعلق ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے زون کی، اس وقت تقریباً 90% سے اوپر اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر چکے ہیں۔ فلڈ کی پریپریشن بھی سیٹسفیکٹری ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ جو آنے والا فلڈ سیزن ہے اس کو ہم خوش اسلوبی کے ساتھ اس سارے میں سے ہم گزر جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں آپ سے یہ گزارش کروں، یہ جو ہمارا DG خان زون میں یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے فلیش فلڈز کی جو پچھلے سال انپریسیڈنٹڈ تھے، اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ انجینئرنگ اسٹرکچرز ایک خاص جس کو کہتے ہیں کہ واٹر فلو اور ان فلوز اور آؤٹ فلوز کو کے مطابق ڈیزائن کیے جاتے ہیں، لیکن پچھلا سال جو تھا وہ بہت ہی انفارچونیٹ ایئر تھا۔ وہ ہسٹوریکلی بہت ہی زیادہ فلیش فلڈز آئے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں 1,10,000 یا 1,15,000 کیوسک پانی تھا وہاں 2,00,000 کیوسک سے اوپر آیا ہے۔ تو آبویسلی جو ایک اسٹرکچر آپ بناتے ہیں وہ جو بھی آپ میکسیمم کیپیسٹی کو اوور دا ایئرس
ہسٹوریکل ٹرینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کرتے ہیں. جب اس کو سرپاس کر جاتا ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس اسٹرکچر کے لیے کہ وہ سسٹین کرے بہت زیادہ. اور یہی پرابلم ہمیں لاسٹ ایئر ہوا ہے. لیکن یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اب لاسٹ ایئر کے ہم جو ایکسپیرینس ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو آگے کی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں, ہم نے ورلڈ بینک کو بھی اس میں انگیج کیا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی انگیج کیا ہے. فیزیبلٹی اسٹڈیز جو ہماری ہیں وہ انشاءاللہ جو آنے والے وقت میں جو یہ پرابلم ہم نے لاسٹ ایئر فیس کیا ہے اس کو ہم بالکل ایڈریس کریں گے. یہ بالکل آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے. ای ٹینڈرنگ پہ ہمارا تقریباً جو ہوم ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور ہم نے ایک لاسٹ میٹنگ جو ہمارا پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے اس کے ساتھ ہم نے کوئی 8 دن پہلے کی ہے, جس کو میں نے خود چیئر کیا تھا, اور اس میں ہم نے تمام موڈیلٹیز جو ہماری تھیں وہ دیکھ لی ہیں. جو ایک ٹیسٹ رن تھا وہ بھی ہم نے کر لیا ہے, اور اب یہ جو نیا فائنینشیل ایئر جولائی سے شروع ہو رہا ہے, ہمارا یہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 1 اگست سے اپنا تمام جو پروسیس ہے وہ ای ٹینڈرنگ پہ لے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آج میٹنگ میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے, اور میں نے چیف انجینئر صاحب سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں. اور یہ ہم صرف ملتان ہی نہیں, تمام زونز جو ہمارے 8 زونز ہیں پنجاب میں, سب سے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنی اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں, دونوں کی, اپنے آفیسز کی اور اپنی ریزیڈنسز کی. بالکل یہ آپ کی بات درست ہے کہ ورک انوائرمنٹ اور لیونگ کنڈیشنز اچھی ہوں گی تو اوبیسلی آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں, آؤٹ پٹ دیتے ہیں. تو یہ تمام زون سے جیسے جیسے ہم یہ ڈیٹیل دیں گے, یہ جو آنے والا فائنینشیل ایئر ہے اس میں بالکل ہم اماؤنٹ رکھیں گے سائزبل, جس سے ہم تمام یہ جو ان کے آفیسز ہیں اور جو ان کے ریزیڈنسز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ مینٹین بھی کریں گے اور ریپیئر بھی کروائیں گے. دیکھیں, یہ جو جہاں تک اسٹوریجز کا ہے تعلق, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان اے وے فیڈرل سبجیکٹ ہے, کیونکہ واٹر ڈسٹریبیوشن ری ڈسٹریبیوشن جو ہے بیسیکلی تو مین جو ڈسٹریبیوشن ہے واٹر کی وہ تو ارسا کے ذریعے ہوتی ہے. وہ ایک جو فارمولہ بنا ہوا ہے ہمارا 91 کے اکارڈ کے تحت, اس کے تحت وہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے. ہر سال جو واٹر اویلیبلٹی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تمام صوبوں پہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. تو اس کی روشنی میں تمام کا تمام آپ کو پتہ ہے پھر آگے صوبے جن کو جتنا واٹر ایلوکیٹ ہوتا ہے وہ اس کو پھر ری ایلوکیٹ اور ری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے سسٹم میں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹوریجز ہونی چاہیے, اور جس طرح ہماری کراپنگ انٹینسٹی بڑھی ہے اوور دا ایئرس, ہمارا تو تمام اریگیشن سسٹم 66% کراپنگ انٹینسٹی پہ بنا ہوا ہے, اور ابھی جب آپ آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 140% ہماری کراپنگ انٹینسٹی ہو گئی ہے. تو بالکل اس میں آپ کی بات درست ہے کہ اسٹوریجز ہمیں بنانی پڑیں گی اور ان پہ آنے والے وقت میں کام کرنا پڑے گا. تو جب تک وہ نہیں ہوں گی تو اوبیسلی جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان کو ہمیں بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنا پڑے گا. وہ ہم تبھی بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں گے کہ ہم اپنی ریگولیشن اور اپنی گورننس کو بہتر کریں. اور اس وقت اریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا بھی یہی مین ایمفیسس ہے ٹورڈز ریگولیشن اینڈ ٹورڈز بیٹر گورننس. اور یہ جو ہم نے اینٹی تھیفٹ کمپین شروع کیا ہے واٹر تھیفٹ کے اگینسٹ, اس کا بھی بیسک مقصد یہی تھا کہ ہم ریگولیشن اور گورننس کو بہتر کریں. تو اس کا اچھے رزلٹس نکلیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم ٹارگٹ اچیو کرنے میں ہم نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو ہیلپ کیا ہے کاٹن کا. وہ بیسیکلی مین مقصد ہی تھا کہ ہم نے اچھی ریگولیشن کی ہے اور اچھی گورننس کی ہے. جیسے اسی میں ایک بات ہے کہ ٹارگٹ کے حوالے سے بتائیں کہ کتنا ٹارگٹ تھا جو محکمہ بہار نے جو پانی فراہم کرنا, ہم نے جو ہمارا جو پلان تھا وہ تقریباً ہم نے 79,000 کیوسک دینا تھا پانی اس میں, جس میں آپ دیکھیں کہ دونوں کمانڈ ایریاز ہیں, منگلہ بھی ہے اور تربیلا بھی ہے. منگلہ جو ہے اس کمانڈ ایریا میں تقریباً ہم نے 43,000 کیوسک دینا تھا اور 36,000 کیوسک ہم نے دینا تھا تربیلا کمانڈ ایریا میں. اور تربیلا کمانڈ ایریا بیسیکلی ساؤتھ کو کیٹر فار کرتا ہے. تو اس وقت جو آج کی صورتحال ہے تو ہم تقریباً 40,000 کیوسک دے رہے ہیں پانی تربیلا کمانڈ ایریا کو, جو 36,000 سے 4,000 کیوسک زیادہ ہے. تو یہ بات جو ہے ہمارا ایک ریزولو بھی شو کر رہی ہے کہ ہم نے ساؤتھ کو زیادہ پانی دینا ہے, تاکہ چونکہ ساؤتھ کی مین اسٹرینتھ ایگریکلچر ہے اور ہم اس ایگریکلچر کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. ایکچولی یہ جو سیویج والے واٹر کا ایشو ہے یہ بیسیکلی تو باساز کا ایشو ہے, یا جو ہمارے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے تحت ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ ایجنسیز کام کرتی ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. لیکن اوور آل جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی مدد کی, اوبیسلی ہم ان کو سپورٹ دیتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن ان دا لانگ رن جو سیویج کے ایشوز ہیں وہ تو بیسیکلی ڈیولپمنٹ ایجنسیز نے اور واساز نہیں دیکھنے ہیں, اور ہم صرف اور صرف ان کو وہاں کمپلیمنٹ کرتے ہیں جہاں وہ ہم سے کوئی مدد مانگتے ہیں. ادروائز یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی ان کی ہے. ٹھیک بات ہے, بالکل یہ آپ نے بالکل
ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یہ آلریڈی میرے علم میں ہے, اور ہم ملتان نہیں لیکن ساؤتھ کے لیے ایک ضرور ہماری طرف سے ایک ہوگا میڈیا کوآرڈینیٹر جو آپ سب لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گا. وہ ڈی جی خان بہاولپور اور ملتان تینوں زونس کو دیکھے گا. جی جی جو اہم سوالات تھے وہ میرے دوستوں نے پوچھ لیے جو ہمارے لیے مسئلہ زیادہ تھا, تو وہ تو ماشاء اللہ اچھا آپ کی طرف سے کافی جاری ہے. یہاں پہ اتنا بڑا زون ہے ملتان کی بات کریں تو پٹوال کی انتظار بہت کم ہے. یہ کہ پٹوال کو اتنے زیادہ موضوعات دے دیے گئے ہیں, وہ کام کر ہی نہیں پا رہے, ان کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ. تو ان بچیوں کا کب تک ہی مکمل ہوگا پٹوال کا, ظاہر بات ہے آپ لوگوں سے ہی یہاں پہ ہوا. دوسرا ساتھ میں ایک اور کوشچن پوچھ کرتا جاؤں گا کہ ایک جو ڈیمز وغیرہ آپ کے پختہ جو کھالے تھے اور جو ڈیمز تھے چھوٹے, وہ ابھی التوا کا شکار ہیں. اور اینٹی کرپشن میں بھی ڈی جی خان کی بات کریں, بہت زیادہ جو معاملات مسائل ہیں ان کے وہ ایف آئی آر بھی ہو رہی ہیں, کرپشن کا بھی ایک ایشو جو ہے وہ چل پڑا ہے. اس حوالے سے اچھا, جہاں تک وہ آپ کا کویشچن ہے کہ ریکروٹمنٹس کا, اس میں آلریڈی ہم نے ریکروٹمنٹس 900 کے لگ بھگ اپنی ریکویزیشن بھیجی ہوئی ہے, اور اس میں یہ پی پی ایس سی کے تھرو ہوں گی, پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوں گی, اور آلریڈی انہوں نے اس کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے, اور ان قریب لوگ جو ہیں ان کو ٹیسٹ اور انٹرویوز کے لیے وہ بلائیں گے. تو ہم فورس یہی کر رہے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں وہ ریکروٹمنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گی, اور 900 کافی سائزیبل نمبر ہے, تمام زونس کے لیے اچھی ہیومن ریسورس اویلیبل ہوگی. جہاں تک یہ مختلف کام کا تعلق ہے, وہ دیکھیے جو لاسٹ ایئر تھا نا اس کو آپ باقی سالوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ سال تھا ساؤتھ کے لیے, خاص طور پہ ڈی جی خان زون کے لیے. جس طرح وہ فلیش فلڈز آئے ہیں اور سارا انفراسٹرکچر ہمارا خراب ہوا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار انفراسٹرکچر خراب ہو تو وہ جس میسو لیول کا ڈیمیج ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے. اور ہم نے بہت ہی مطلب ہے جس کو کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا جس کو کہتے ہیں نا وے جا کے وہاں ہیومن ریسورس بھی لگایا ہے, فائنینشیل ریسورسز بھی لگائے ہیں. اور جو ہماری تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن تھرو نیسپاک ہے اس کو بھی ہم نے بہت مطلب ہے روبسٹ طریقے سے استعمال کیا ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہیں, یہ بیسیکلی آپ دیکھیں یہ ایک اچھی اکاؤنٹیبلٹی کو بھی شو کر رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ بھی ہم نے اپنے ریسورسز ساؤتھ کی طرف باقی زونس میں سے نکال کے کیے ہیں ڈائیورٹ. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کافی سارا کام 30 جون تک مکمل ہو جائے. جو تھوڑا بہت بچ جائے گا وہ ہم 31 دسمبر تک مکمل کریں گے. یہ آلریڈی ہم نے بڑے کلیئر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, اور یہ بڑے کلیئر ٹارگٹس ہیں کہ 30 جون تک جتنا کریٹیکل ورک ہے وہ ہم مکمل کریں گے, اور جو باقی رہ جائے گا کام کیونکہ کافی ڈیمیجز تھے وہ ہم 31 دسمبر تک مکمل کریں گے. اچھا, یہ آپ کی بات درست ہے. میں آپ سے میں آپ سے ایک اس میں گزارش کروں, یہ جو چیز آپ نے بتائی ہے یہ اس وقت یہ پنجاب میں کافی سارا ایشو ہے. دیکھیں اربنائزیشن ہو رہی ہے, جو ہماری ایگریکلچر لینڈس تھیں وہ اب اربن ایریاز میں کنورٹ ہو رہی ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. اوبیسلی جس طرح آبادی بڑی ہے ضرورت بھی ہے کہ ہاؤسنگ کی فیسلٹی اویلیبل ہو. ہم نے جو ہمارا 2021 کا ریور اینڈ ڈرینیج ایکٹ ہے اس کے تحت ہم رولز بنا رہے ہیں, وہ ہم نے تقریباً فائنل کر لیے ہیں, لاء ڈپارٹمنٹ میں ویٹنگ کے لیے گئے ہوئے. ان رولز کے تحت ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں ایگریکلچر ہوتی تھی اور وہاں واٹر الاؤنسز دیے گئے تھے, اور ہم وہاں اب ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں یا وہ اربن ایریاز میں چلی گئی ہیں, تو وہ ہم جو واٹر الاؤنس ہے وہ پھر وہاں سے شفٹ کریں گے ان ایریاز پہ جہاں کے ایگریکلچر کو ضرورت ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ہم اس کو ایکچولی ایڈریس کر رہے ہیں. وہ آپ والا تو ایشو جو ہے وہ تو وہ آپ ذرا بٹی صاحب سے مل لیں گے, اس کو ہم دیکھ لیں گے. بہت مہربانی جی, بہت مہربانی. السلام علیکم.